ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بألفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آئے گیا۔ اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اگلا کوشچن ہے جی، تکبر کسے کہتے ہیں؟ کیا گفتگو کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنا بھی تکبر ہے؟ میں اور اس طرح کی باتیں کرنا تکبر اس وقت ہے کہ جب آپ کے مخالف کوئی بندہ کر رہا ہو، آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین کو نہ لے جاؤں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شہنشاہ ولایت میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا، بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ دعوے کیے تو اپنی بزرگی کی خیر منا لیں۔ یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی۔ ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتائی گئی یہ بات۔ اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہوں جنت میں لے جائیں گے، جنت، بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ تو یہ منسوب ہے کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، ان سے بڑھ کے کون تھا؟ تو یہ بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھا کتنے پہنچے بزرگ ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ اصل تکبر ہے۔ کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی آخرت کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، سوائے اللہ کی وحی سے جو اللہ نے نبی کے اوپر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کو خوشخبریاں دی۔ باقی تو ہماری اسیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، وثوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ احادیث میں بڑے کھل کے آئی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ کافروں کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حق بات سے وہ اناد کرتے ہیں تکبر اور اکڑ کی وجہ سے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک، ہمارے بزرگ ٹھیک، ہم نبیوں کی دعوت کیوں قبول کریں۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے اسی ٹاپک کے ساتھ۔ اور تکبر اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں خوبصورت ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، سچائی پتہ چل جائے بھاگ جاؤ اس سے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ آپ اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھی بات ہے، اس کی بنیاد پہ کسی
جو کم درجے کے کپڑے پہننے اور جوتیاں پہننے والے لوگ ہیں ان سے نفرت نہ کریں، صحیح. ورنہ وہ تکبر ہو جائے گا. اور تکبر کی اصل جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ حق بات سے اناد کریں. سب سے بڑی دنیا میں اکڑ جو ہے نا، آپ سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھیں جس میں میرا مسئلہ 146 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے دوزخ. بار بار ذکر ہے متکبرین متکبرین. اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے نا کہ ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا گروہ در گروہ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. دوستیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار متکبرین کہتا ہے. یار سارے دوست کی متکبرین ہے؟ ہاں سارے دوست کی متکبرین ہے، چاہے وہ جتنا مرضی میٹھا بولتے ہوں. جب حق بات سے کوئی اناد کر دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی خوش اخلاق ہے، وہ متکبر ہے. متکبر ہونے کے لیے میں کرنا اکڑنا ضروری نہیں ہے. معصوم سی شکل بنا کے سچائی کا انکار کر دینا اللہ بھی متکبر ہے، کیونکہ سچائی سے وہ اناد کر رہا ہے. میں لفظ بولنے میں کوئی نہیں ہے، نبی الاسلام بھی میں لفظ استعمال کرتے رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیام الدین میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، بلکہ یہ تو الفاظ بخاری میں بھی ہے. مسلم میں آگے الفاظ ہے کہ شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ پہ کھلے گا ولا فخری، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات کے اوپر، یعنی اللہ کی طرف اسے کہ میں اس پہ تکبر نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص میں کر کے بات کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہم کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم میں پھر وہ اور کیڑا نکالیں کہ جی یہ تو اپنے آپ کو ہم سمجھ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ اپنی بات کرتا ہے میں کر کے ہی کرے گا. کسی کی میں کے اوپر فتویٰ لگانے کی بجائے نا آپ خود اپنے اوپر فکر کریں.